السلام علیکم ساتھیو، مسلم کڈز ہب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر جنت کی بشارت ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی دوستو، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں کی قدر کرنی چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ تنہا زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی اولاد نہیں کہ جس کے ساتھ پیار کی باتیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، چنانچہ بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھیے، زحمت نہیں۔ اس کے وجود کو باعث شرم، باعث عار مت سمجھیے۔ اگر بیٹی کا وجود باعث عار و شرم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی بیٹی عطا نہ فرماتا، بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب کو ایک بھی بیٹا نہ دیتا، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو بیٹے بھی دیے ہیں اور بیٹیاں بھی دی، مگر بیٹیاں زندہ رہیں جبکہ بیٹے وفات پا گئے۔ اور تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیٹی سے چلا۔ اگر بیٹیاں نعمت اور مبارک نہ ہوتیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیٹی سے نہ چلاتا، جس سے ہم جیسوں کو سمجھا دیا گیا ہے کہ بیٹیوں کا وجود باعث شرم نہیں بلکہ باعث نعمت اور برکت ہے۔ یہی وہ بیٹیاں ہیں جن کی وجہ سے جنت کی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، من عال جاریتین دخلت انا وهو فی الجنت کہاتین واشار باصبعہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے دو بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کا باپ اس کی پیدائش کو اپنے لیے معیوب اور ذلت سمجھتا تھا اور بچے کی ولادت سے چند روز پہلے ہی منظر سے غائب ہو جاتا تھا اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا کہ معلوم نہیں میرے گھر میں کیا پیدا ہو۔ پھر اگر لڑکا پیدا ہوتا تو وہ اس کو اپنے لیے باعث عزت و فخر سمجھتا تھا، اور اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو اپنے لیے ذلت و رسوائی کا باعث سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اب لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ ایسے ماحول میں جب کہ چاروں طرف لڑکیوں پر اس طرح کے مظالم روا تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا، سوچ کو تبدیل کیا اور واضح کیا کہ اگر وہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر وہ بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اسے بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ رات کو سویا تو اس نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جس کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے اسے پکڑا اور جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ پہلے دروازے پہ لے گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی ہے جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے دوسرے دروازے سے لے کر چلے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پہ لے گئے، وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اب فرشتے جس دروازے سے اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کی 6 دروازوں پہ لے گئے، مگر ہر دروازے پہ اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی رہ گیا۔ فرشتے اس کو اب اس دروازے پہ لے کر چلے
اس پر گھبراہٹ طاری تھی کہ اس دروازے پر میرے لیے کون رکاوٹ بنے گا۔ انتہائی پریشانی اور خوف اور دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت اس نے پروردگار کے حضور اپنے ہاتھ دعاؤں کے لیے بلند کیے اور دعا کی، اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی بھی عطا فرما۔ بس جن لوگوں کو قضاء اور قدر پہ ایمان ہے ان کو لڑکیوں کی پیدائش پہ رنجیدہ خاطر ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو تم پہ سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے۔ جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور اس کے ساتھ رحم کا سلوک کیا یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے، تو ایسے شخص کے لیے خدا نے جنت واجب فرما دی۔ اس پر ایک آدمی بولا، اگر 2 ہی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کے میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا۔ میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ لہٰذا جس طرح لڑکے کی پیدائش پہ خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح لڑکی کی پیدائش پر بھی خوشیاں منائیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں اور وعدوں پہ یقین رکھیے اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔